بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج صاحب عقود الجواہر المنیفہ جو مصنف ہیں اس کتاب کے، ان کا تعارف ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کا نام و نسب۔ آپ کا مکمل نام ابو الفیض سید محمد مرتضیٰ حسینی واسطی بلگرامی الزبیدی ہے۔ مصنف کا نام ابو الفیض سید محمد مرتضیٰ حسینی واسطی بلگرامی زبیدی ہے، اور آپ کی پیدائش 1145 ہجری ہے۔ گیارہ سو پینتالیس ہجری میں مقام پیدائش آپ کا ہند کا علاقہ ہے بلگرام، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق آپ کا سادات واسطیہ حسینی سے ہے، یعنی آپ حسینی سید ہیں اور سادات واسطیہ سے آپ کا خاندان جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ تعلیم و تربیت اور علمی سفر آپ کا، تو آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور پھر ہندوستان کے مختلف علمی مراکز کا سفر کیا۔ علم حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ نے حجاز مقدس یعنی مکہ و مدینہ اور یمن کا سفر کیا، جہاں آپ نے نامور مشائخ سے اکتساب فیض بھی کیا، اور آپ نے آخر کار مستقل سکونت جو ہے وہ مصر میں اختیار کی، جہاں آپ کی علمی شہرت و اطراف 4 دانگے عالم میں آپ کی شہرت جو ہے وہ علمی شہرت وہ پھیل گئی۔ اس کے بعد آپ کی علمی و ادبی خدمات، آپ کی علمی و ادبی خدمات کے اندر ایک تو مشہور و معروف لغت کی کتاب ہے، علمی کارنامہ ہے تاج العروس من جواہر القاموس۔ یہ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی جو علمی و ادبی خدمات ہیں ان میں مشہور جو ہے وہ کتاب ہے آپ کی کتب میں۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب ہے اتحاف السادۃ المتقین۔ یہ کتاب جو ہے یہ احیاء العلوم کی شرح ہے، 14-15 جلدوں کے اندر ہے، یہ انتہائی زبردست کتاب ہے یہ۔ اور اس کے بعد آپ کی کتاب ہے حدیث و فقہ پر، یہی جو ہمارے نصاب کے اندر بھی شامل ہے، عقود الجواہر المنیفہ
فی ادلتی مذہب الامام ابی حنیفہ، یہ کتاب آپ کی تالیفات میں سے ہے۔ تصوف و روحانیت، آپ رحمہ اللہ مشاغل علمی کے ساتھ ساتھ صوفی کامل بھی تھے اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے ساتھ منسلک تھے، اس سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد آپ کی کتب میں یہ آپ دیکھیں گے، یہاں پر تو آپ کو ملیں گی، بہت ساری کتب کے نام ملیں گے آپ کو، یہ آپ کی کتب میں سے ہیں۔ یہ دیکھیں، تاج العروس، اتحاف الاصفیاء بسلاسل الاولیاء، اور الاحتفال بصوم الست من شوال، یہ اتحاف السادۃ المتقین بشرح اسرار احیاء علوم الدین۔ تو یہاں پر یہ آپ کا تعارف انہوں نے کافی تفصیل سے دیا ہے، اور اس کے اندر آپ کی کثیر کتب جو ہیں وہ بیان فرمائیں گی۔ یہ تخریج احادیث الاربعین النوویہ، تو یہ آپ کی ساری کتب ہیں، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 100 سے زائد کتب آپ کی بیان کی۔ آگے ہے عقود آپ کی وفات، پھر منہج کتاب کی طرف آتے ہیں۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ 1205 ہجری میں فوت ہوئے۔ مصر میں آپ کی وفات ہوئی طاعون کی وبا میں۔ اب علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی، اس کا منہج کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ آپ نے یہ کتاب جو لکھی، عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ مذہب الامام ابی حنیفہ، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپ نے مذہب احناف جو ہے اس کے دلائل میں لکھی ہے، فقہ حنفی کے دلائل میں آپ نے تدوین کی ہے۔ تو اس میں آپ کا منہج کیا رہا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے ابواب فقہ پر۔ کون سے ابواب فقہ؟ جو معروف و مشہور ہیں، اور پھر کتاب شروع کرنے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مقدمات لکھے ہیں، آپ کی حیات طیبہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقوی و آراء، اور آپ کی ثقاہت و صداقت، اور علم الحدیث میں آپ کی مہارت، اور آپ کی 14 مسانید کا ذکر کیا ہے آپ نے۔ اور پھر آپ نے جو ابواب لائے ہیں ان میں آپ احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، اور جہاں پر کہیں پر روایات کا تعارض واقع ہوا ہے وہاں پر آپ نے کیا کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو کھول کر بیان کیا ہے، اور اس کے اضطراب کو رفع کرنے کی یا ترجیح کے جو قواعد ہیں وہ بیان کی ہیں۔ آپ کے بارے میں علماء کی رائے، علامہ مرتضیٰ زبیدی حنفی رحمہ اللہ کے بارے میں مشاہیر اکابر علماء کی رائے، تو آپ کو ائمہ نے
امام الحدیث، ماہر الرجال والانصاب اور بہت بڑا لغوی قرار دیا ہے جی. اور آپ روایات کے اندر کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. یہاں پر دیکھیں حافظ ابن عبدالسلام الناصری کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہ الحافظ الجامع البارع المانع الفیت عدیم النظیری فی کمال الاطلاع علی الاحادیث النبویتی و تراجم الرجالی، کہ آپ راویوں کے احوال اور احادیث نبویہ پر کمال کی اطلاع رکھتے تھے کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے. اور محدث شام شیخ وجیح عبد الرحمن القزبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں آپ کے بارے میں امام المسندین و خاتم المحدثین. اسی طرح دیگر ائمہ نے بھی آپ کی جو ہے وہ ثناء و تعریف کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے ایک عالم ہیں شیخ عمر بن عبد الرسول المکی. وہ کہتے ہیں کہ آپ علماء حدیث کے درمیان شہرت رکھتے ہیں اور آپ کی روایات بھی مشہور ہیں، اور آپ کی روایات سے لوگ جو ہیں وہ استدلال بھی لیتے ہیں. مسند الکبیر، آپ کبیر شان کے، بڑی شان کے مالک ہیں، اور عالم الشہیر، اور ایک جید عالم ہیں. اور شہیر عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی نے آپ کو 12ویں صدی کے مجددین میں شمار کیا ہے. تو یہ امام مرتضیٰ زبیدی الحنفی رحمہ اللہ کا ترجمہ تھا. اب ہم نے اس کی کتاب الطہارت جو ہے وہ ہمارے نصاب میں شروع ہوگی، تو ہم سوموار سے انشاءاللہ عز و جل کتاب الطہارت جو ہے وہ شروع کریں گے اس کی باقاعدہ ایک ترتیب سے. تو میں آپ کو اسباق بتا دیتا ہوں، آپ نے کر کے کیا آنا ہے. کتاب الطہارت جو ہے اس کی ابتدائی 5 ابواب آپ نے پڑھ کے آنے ہیں. اس کا آپ نے کیا کر کے آنا ہے؟ مطالعہ کر کے آنا ہے. پھر انشاءاللہ سوموار والے دن سے ہم ایک ترتیب سے اس کتاب کو شروع کریں گے. باب فی صفت وضوء رسول اللہ، یہاں سے آپ نے 5 ابواب آگے پڑھ کے آنے ہیں حاشیہ سمیت. حاشیہ بھی پڑھ کے آنا ہے اس کتاب کا. تو آج کا درس جو ہے وہ یہیں پر کلوز کرتے ہیں. اس کا مزید انشاءاللہ سوموار سے یہ کتاب اب آپ کی چلے گی، اور انشاءاللہ عز و جل کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس کو کور کیا جائے.